آج کا جو میرا موضوع ہے، دنیا کو ترجیح دینے والوں کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ فرعون نے تخت بچانے کی کوشش کی، آخرت سے بے پرواہ رہا، کیا ملا؟ نہ دنیا نہ آخرت، وہ نشان عبرت بنا پڑا ہے۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ پاک نے مچھر کے ذریعے سزا دی۔ قارون نے مال کی محبت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، نہ خود بچا نہ مال بچ سکا۔ شداد نے دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی، ایسا شہر بنایا کہ اس شہر جیسا دوبارہ تعمیر نہیں ہوا۔ آج شداد کہاں ہے؟ اس کی وہ بناوٹی جنت کہاں ہے؟ سب فانی تھا، فنا ہو گیا۔ ابھی چند دن پہلے کربلا کی یادیں تازہ ہوئی تھی۔ یزید اور یزیدیوں نے اتنا بڑا ظلم کیوں کمایا؟ دنیا کی لالچ میں ہمارے لیے کتنا زبردست سبق ہے کہ حضرت حر رحمت اللہ علیہ نے دنیا کو چھوڑا، آخرت کو ترجیح دی۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے قدموں پر قربان ہو کر شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے۔ دوسری طرف ابن سعد تھا، رائے کی حکومت کی لالچ میں اس بدبخت نے آخرت کو چھوڑا، اہل بیت پاک پر ظلم ڈھائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہم دنیا کو ترجیح دینا چھوڑ دیں، آخرت کے متوالے بن جائیں۔ جس بھی کام میں آخرت کا نقصان نظر آتا ہو وہ کام چھوڑ دیں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر دنیا کا تھوڑا بہت نقصان ہو بھی جائے تو برداشت کر لینا چاہیے، مگر آخرت کا نقصان ہرگز برداشت نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، آخرت آ رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے مت بنو۔ بے شک آج عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں، مگر کل حساب کا دن ہوگا، وہاں عمل نہیں۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کاش لب پر میرے رہے جاری، ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب، آہ تغنیا گناہوں کی پار نیا میری لگا یا رب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب۔ بیان کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ دنیا وقتی فائدہ دیتی ہے، آخرت ہمیشہ کا نفع ہے۔ جو آخرت بیچ دیتا ہے، چاہے ساری دنیا بھی حاصل کر لے، پھر بھی ہارا ہوا ہے۔ کوئی بھی شخص محل بیچ کر کپڑے کی جھوپڑی نہیں خریدتا، پھر ہم دنیا کے بدلے آخرت کیوں چھوڑ دیں؟ ہم ایکسپائر والی دوائی نہیں خریدتے، مثلا دوائی آج خرید رہے ہیں، کل تک ایکسپائر ہو جائے گی، کوئی عقل مند نہیں خریدے گا۔ دنیا کی تو اتنی بھی گارنٹی نہیں ہے، شاید عقلی سانس بھی نہ آ سکے، پھر اس فانی دنیا کے بدلے ہم آخرت کیوں بیچ دیں؟ یہ عقل مندی کا سودا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، کاش ہم آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والے بن جائیں۔ آمین بجائے خاتم النبیین۔